السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، فکشن فرینزی ناولز میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ آج جی آپ لوگوں کے لیے نیو ناول لے کر آئی ہوں جس کے رائٹر ہے زویا علی شاہ، اور یہ چینل ہے زویا علی شاہ کا سیکنڈ چینل ہے، اس پہ وائس اوور ہوا کرے گا۔ اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا اور بتائیے گا آپ کو یہ ناول کیسا لگا، ٹھیک ہے؟ میرا نام ہدا ماجد ہے اور چلتے ہیں ناول کی طرف، چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ انگاروں کی طرح جلتے لب ٹھنڈی نم دھڑکنوں پر پھیرتے، اس کے وجود کی ہر رنائیوں میں سنسناہٹ کی بجلیاں دوڑائے ہوئے تھا۔ اسے بیڈ پر لیٹے جھکتے جھٹکے سے اپنی ٹی شرٹ کو اتار کر دور پھینکتے ہوئے اس پر جھکتا چلا گیا۔ منت کی شرٹ کے بچے ہوئے بٹنوں کو لبوں سے کھولتے ہوئے وہ پوری شدت سے ان پر چھانے لگا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے گہرے سانس لے رہی تھی، نمی سے بھرپور مخملی وجود کی ہر رنائی کو لبوں سے چومتے ہوئے اس کی سسکاریوں کو محسوس کرتے وہ مزید بہکتا اس پر گھٹا بن کر چھاتا چلا گیا تھا۔ وجہ کی محبت کی تیز بارش میں تنکے کی طرح بہتی چلی جا رہی تھی۔ اس کی سخت شدتوں کو سہتی ہوئی وہ پوری طرح سے خود کو اپنے وجہ کے حوالے کر چکی تھی۔ منت کا وجہ بہت بدل چکا تھا۔ اب منت کے وجہ کی شدتیں پہلے سے کہیں زیادہ جان لیوا تھی۔ منت ڈالی کی طرح ٹوٹ کر اس کے مضبوط سینے پر سر رکھے ہوئے لیٹی تھی۔ سخت شدتوں کا تیز طوفان رکا تو وجدان کو خود ہی اپنی سختیوں کا احساس ہو چکا تھا۔ منت کے کاندھوں پر اس کی انگلیوں کے لال نشان صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ وجدان کو اپنی انگلیوں کی چھاپیں اس کے وجود پر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وجی آپ بہت گندے ہو گئے ہیں۔ مجھے اتنی بھوک لگی ہے مگر آپ کو ذرا سی میری پر فکر نہیں ہے۔ وہ شکوہ کرتے ہوئے اس کے سینے میں چہرہ چھپائے ہوئے تھے۔ سوری یار وجدان، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، تمہارا حسن اتنا جان لیوا ہے میں خود کو سنبھال نہیں سکا۔ منت کے شکوے پر وجدان کے لب مسکرائے تھے۔ ویسے بھی کہتے ہیں وہ عشق ہی کیا جس میں محبوب پر غسل واجب نہ ہو۔ آپ بہت بے شرم ہو گئے ہیں، بہت زیادہ والے بے شرم۔ وہ چادر کو کھینچ کر اپنے گرد لپیٹتے ہوئے اس کے بے باک لفظوں سے ایک بار پھر کانوں تک لال کندھاری ہوتے ہوئے بھاگ کر واش روم میں جا چکی تھی۔ اس کی سپین اور سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کر وجدان کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ یار وجدان، تمہارے معاملے میں تو میں ہمیشہ سے ہی بے باک تھا۔ وہ دل میں سوچ کر مسکرا دیا۔ وہ ابھی اپنے یادداشت کے آتے رنگ اپنے یار کے سامنے نہیں لانا چاہتا تھا۔ ابھی تو بہت سے لوگوں کے بارے میں سچائی جاننا باقی تھی۔ دونوں ہاتھ سر نیچے رکھے ہوئے اپنے یار کی قربت کو حاصل کیے کتنا پرسکون ہو چکا تھا۔ ایک چیز تو نہ بدلی تھی، نہ آج بدلی ہے۔ منت کل بھی چودھری وجدان ور کی کمزوری تھی اور آج بھی کمزوری ہے۔ یہ 6 فٹ کا خوبصورت شہزادہ ہمیشہ منت کی قربت کے لیے اسی طرح مچلتا تھا۔ یہ لڑکی ہمیشہ اس شہزادے کی کمزوری رہی تھی۔ وہ اس کا خوبصورت شہزادہ تھا، منت اس کی شہزادی۔ دونوں ایک ساتھ چاند اور ستارے کی جوڑی لگتے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے بنا ادھورے اور بے نور تھے۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ فجر کو براق کے ٹھیک ہونے کی پوری امید ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر بھی پر امید تھے مگر اچانک سے براق کی ہارٹ بیٹ بری طرح کم ہونے لگی تھی۔ فجر نے چیختے ہوئے ڈاکٹر کو پکارا تھا۔ ڈاکٹر روم میں آئے تو براق کی ہارٹ بیٹ دیکھ کر وہ ڈر گئے تھے۔ ایمرجنسی میں اسٹریچر پر ڈالتے ہوئے براق کو روم ICU میں لے گئے تھے۔ منت براق کے پیچھے نہیں بھاگی تھی۔ وضو کرتے ہی مصلے پر کھڑی ہو کر سجدہ زیر ہوئی تھی۔ وہ زور و قطار آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ اے میرے اللہ، مجھے کسی اور آزمائش میں مت ڈالنا۔ اے اللہ، میں تیری بندی تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ میرے اللہ، میری جھولی کو خالی مت کرنا۔ اے میرے اللہ، دو جہانوں کے مالک، میری اولاد کے آنے سے پہلے اس کے سر سے اس کے باپ کا سایہ مت چھیننا۔ اے میرے اللہ، مجھ سے کوئی ایسا روگ مت لگانا جس کو میں برداشت نہ کر سکوں۔ میں بہت گنہگار ہوں مگر تیرے پیارے محبوب کی امت میں سے ہوں۔ اس پیارے محبوب کی امت کے صدقے میرے شوہر کی جان کو بخش دے مولا۔ وہ پاگلوں کی طرح اونچی اونچی آواز میں روتے ہوئے دعائیں کر رہی تھی۔ میں تیری بارگاہ سے خالی نہیں لوٹوں گی۔ میں تب تک نہیں اٹھوں گی جب تک تو اپنی رحمت سے میری جھولی نہ بھر دے۔ میں تب تک تیرے سامنے سجدہ زیر رہوں گی جب تک تو میرے شوہر کی زندگی میری خالی جھولی میں نہیں ڈال دیتا۔ آنسوؤں سے سجدے کی جگہ بھیگنے لگی تھی۔ وہ پیارا رب تھا، کیسے اپنی بندی کو درد دے سکتی تھی، درد سے سسکتی ہوئی دعاؤں کو نظر انداز کر دیتا۔ وہ سجدہ زیر تھی جب اس کے کاندھوں پر نرس نے آ کر ہاتھ رکھا۔ میم، آپ کے ہسبینڈ کو ہوش آ چکا ہے، وہ پوری طرح سے خطرے سے باہر ہے۔ فجر پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھے جا رہی تھی، اسے یہ سب کچھ ایک خواب لگ رہا تھا۔ نرس کے بلانے پر فجر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جائے نماز کو وہیں پر چھوڑ کر نرس سے پہلے بھاگتے ہوئے براق کے پاس پہنچ گئی۔ وہ خوشی سے دروازے پر ہی رک گئی تھی۔
دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے ہوئے آنکھوں سے بہتے آنسو کو سے دھندلاہٹ میں سامنے بیٹھ پر آنکھیں کھولے ہوئے لیٹے براق کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ براق کی نظریں بھی اسی کے منتظر تھی۔ وہ دروازے کی جانب بھی دیکھ رہا تھا۔ فجر کو اس طرح روتے دیکھ کر کپکپاتے ہاتھوں سے اٹھ کر پاس آنے کا اشارہ کیا۔ ڈاکٹر بہت خوش تھے کمانڈو براق پاشا کو زندگی کی جانب لوٹتے دیکھ کر۔ جیسے ہی فجر اندر قدم رکھا، ڈاکٹر مسکراتی نظروں سے دونوں کو دیکھتے روم سے جا چکے تھے۔ فجر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے براق کے قریب آ کر کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے شدت سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے جن کو وہ روک نہیں پا رہی تھی۔ پنکھڑیاں کپکپا رہی تھی۔ براق نے کانپتے ہوئے ہاتھ کو اٹھا کر فجر کے آگے پھیلا دیا۔ فجر نے اپنا ہاتھ نرمی سے اس کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے آنکھیں بند کر کے کھولا، آنسوؤں کو دبا کر آنکھوں سے نکالا تھا۔ اسے آنسوؤں میں براق کا چہرہ تک صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پاس نہیں آؤ گی؟ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ اس کی آواز سننے کے لیے فجر ترس گئی تھی۔ براق کی آواز سن کر وہ ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ وہ روتے ہوئے جھک کر براق کے سینے پر سر رکھے ہوئے تھی۔ بس فجر، رونا بند کرو، بہت روئی ہو تم۔ تمہارے ہر آنسو مجھے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ میں تمہاری ہر تکلیف سے واقف ہوں۔ کپکپاتے ہوئے ہاتھ کو اٹھا کر اس کے سر پر رکھتے ہوئے بہت آہستہ آواز میں کہا۔ ابھی شاید وہ پوری طرح سے ٹھیک نہیں تھا۔ اسے ویکنس بہت زیادہ تھی۔ آپ ایک بار ٹھیک ہو جائیں، مجھے آپ کے ساتھ بہت ساری لڑائی کرنی ہے۔ آپ ہمیشہ کہتے تھے کہ آپ میرے لیے بہت تڑپتے ہیں، تو ایسے بدلہ لیا ہے آپ نے، ایک ہی بار سارے حساب کتاب پورے کر لیے ہیں۔ آپ کو ایسی حالت میں دیکھ کر میں ہر دن مرتی تھی۔ وہ روتے ہوئے چہرہ کو اٹھا کر شکوہ کرتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ میری خوبصورت بیوی، میں تم سے بدلہ کبھی اس انداز میں نہیں لے سکتا۔ تم جانتی ہو تمہارے شوہر کا بدلہ لینے کا انداز تھوڑا الگ ہے۔ اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر فجر شرماتے ہوئے نظریں جھکا گئی تھی۔ اس کی پنکھڑیاں مسکرائی تھیں اپنے شوہر کے انداز محبت پر۔ اس کی گہری گرے آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت فجر میں نہیں تھی۔ ہمارے بیبی سے اس کے بابا کی ملاقات نہیں کرواؤ گی؟ اس کے فور ہیڈ پر لب رکھتے ہوئے محبت کی مہر نصب کی۔ جب دنیا میں آئے گا تو ملاقات کرواؤں گی۔ ابھی کیسے کرواؤں؟ جیسے میری جان روز کرواتی تھی۔ فجر نے پلکیں اٹھا کر براق کے چہرے کو دیکھا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پائی تھی وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ کھڑی ہو جاؤ، میں خود ملاقات کر لیتا ہوں اپنی بیبی سے۔ اب فجر کو سمجھ آیا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ وہ اس کے قریب کھڑی ہو گئی تھی۔ اسی لمحے کو جینے کے لیے اس نے بہت انتظار کیا تھا۔ براق نے ہلکی سی کروٹ لیتے ہوئے ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھتے ہوئے کچھ لمحوں کے لیے آنکھیں بند کی تھی۔ فجر نے اس کی آنکھوں میں اٹکے ہوئے آنسو کے قطرے کو دیکھ لیا تھا جسے وہ چھپانے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ براق پلیز آپ ٹھیک ہو جائیں، اب تو ہمارے سارے خواب پورے ہو رہے ہیں۔ آپ کو ہمارے بچے کے لیے جلدی سے ٹھیک ہو کر اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے۔ آپ کمزور نہیں ہیں۔ اس کے آنسوؤں کو اپنی انگلی کے پوروں سے اٹھا کر وہ اپنے لبوں سے لگا گئی تھی۔ اس کی محبت کو دیکھ کر براق نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑے ٹھنڈی آہ بھری۔ مجھے تمہارے لیے ٹھیک ہونا ہے۔ میرے لیے میرے بچے سے پہلے تم ہو فجر۔ تم ہو تو سب کچھ ہے۔ تم ہو تو میری خوشیاں ہیں۔ تمہیں دیکھ کر، تمہاری باتیں سن کر، تمہارے آنسو دیکھ کر ہی تو میری جان وجود میں جینے کی تمنا زندہ رہی ہے۔ اگر تم میرے پاس نہ ہوتی تو آج براق سانسیں نہیں لے رہا ہوتا۔ ہر لمحہ تمہاری باتوں نے مجھے زندہ رکھا۔ میں بول کر، ریئیکٹ کر کے، آنکھیں کھول کر تمہیں بتا نہیں سکتا تھا، مگر تمہاری کہی ہوئی ہر بات کو محسوس کر سکتا تھا، میں سن سکتا تھا۔ اس کے ہاتھ کو تھام کر لبوں سے لگاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں محبت کے لاوے پھوٹ رہے تھے۔ جانتی ہو فجر، اس دن میں تمہیں ڈھونڈ نہیں پاتا تو میں اپنی نظروں میں گر جاتا، مگر آپ کو پتہ کیسے چلا؟ میری جان خطرے میں ہے۔ کئی مہینوں سے اپنے دماغ میں گھومتے ہوئے سوال کو وہ زبان پر لائی تھی۔ وہ ہمیشہ سوچتی تھی کہ براق کو کیسے پتہ چلا کہ وہ خطرے میں ہے، کیسے وہ اس کو بچانے کے لیے ٹائم پر پہنچ گیا۔ میری جان، تم کمانڈو کی بیوی ہو، تمہاری سیفٹی کے لیے کچھ تو میں نے خاص کیا ہوگا۔ اس سے زیادہ باتیں ہو نہیں رہی تھی، مگر اسے بولنا تھا۔ ایک دو بار فجر نے خاموش رہنے کو بھی کہا، مگر بنفی میں سر کو ہلاتے ہوئے نہیں رکا۔ وہ بولنا چاہتا تھا۔ فجر، تمہارے اندر ایک ٹریکر چپ لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے مجھے ہر وقت تمہاری لوکیشن پتہ ہوتی ہے۔ اس دن اچانک سے تمہاری بدلتی ہوئی لوکیشن کو دیکھ کر میں گھبرا گیا تھا۔ جب میں نے تمہارا نمبر ڈائل کیا تو تم فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ میرا شک یقین میں بدلا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ میں اسی وقت ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا تھا، اور شکر ہے خدا کا میں اس وقت بروقت پہنچ کر تمہیں بچا لیا۔ اس کی آنکھوں میں آج بھی فجر کو کھو دینے کا ڈر تھا۔ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر شدت سے لبوں کو لگا کر چومتے ہوئے وہ اب بھی خوفزدہ ہو کر اس وقت کو یاد کر رہا تھا۔ مگر ہم منت آپ ہی کو نہیں بچا سکے۔ مطلب؟ براق نے حیران نظروں سے دیکھا۔ اسے تو منت کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا، کیونکہ فجر کو بچاتے ہوئے اسے گولیاں لگ گئی تھیں۔ اس کے بعد اس کا کچھ نہیں پتا۔
مجھے اور منت آپی کو ایک ساتھ اغوا کیا گیا تھا۔ مجھے تو آپ نے اتنا کچھ سکھایا تھا کہ میں ان بغیرتوں کا منہ توڑ جواب دے سکتی تھی، مگر منت آپی بہت معصوم اور ڈرپوک ہیں۔ اوپر سے فرزان بھائی کی بے پناہ محبت اور حفاظت کے دائرے نے انہیں اور بھی کمزور بنا دیا تھا۔ اس میں ہمت ہی نہیں تھی کہ اپنے لیے کچھ کرنے کی، اس لیے شاید وہ منت آپی کی کمزوری کو بھانپ چکے تھے۔ انہوں نے مجھے بے ہوشی کی دوا سنگھاتے ہوئے بے ہوش کر دیا، جبکہ منت آپی ہوش میں تھی۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا ایک گاڑی میں شفٹ کر دیا گیا، مگر دوا زیادہ اسٹرانگ نہیں تھی، یا دوبارہ انہوں نے دوا لگا کر مجھے ہوش دلوایا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد پھر آپ مجھے بچانے آ گئے۔ اس سے پہلے میں آپ کو کچھ بتاتی سب کچھ غلط ہو چکا تھا۔ اس کے بعد کا تو آپ کو سب پتا ہے۔ میں نے سب کچھ آپ کی ٹیم کو بتا دیا تھا، مگر وہ منت آپی کو نہیں ڈھونڈ سکے۔ منت آپی کہاں ہے؟ مجھے کچھ نہیں پتا۔ آپ کی ٹیم مجھے گھر والوں سے رابطہ بھی نہیں کرنے دیتی تھی۔ شاید وہ گھر پہنچ گئی ہوگی۔ اے اللہ، اور کتنے امتحان باقی ہیں؟ وہ ٹھنڈی آہ لیتے ہوئے بولا تھا۔ کیا تم جانتی ہو یہ سب کرنے والا کون ہے؟ براق متلاشی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کون ہو سکتا ہے؟ اکلوتی دشمن ہے ہماری، جن کی جیلسی کی آگ نے ہمارا سب کچھ چھین لیا ہے۔ مطلب میرا شک درست ہے، تمہاری تائی سریا بیگم۔ میں صحیح اندازہ لگا رہا تھا۔ جی وہی ہے ہماری خوشیوں کی دشمن، ہمارے گھر کی بنیاد کو ہلانے والا عذاب۔ مگر منت آپی تو اتنی معصوم ہے، وہ تو یہ بھی نہیں جانتی کہ ان کا دشمن کون ہے۔ کاش اگر وجدان بھائی ہوتے تو حالات شاید ایسے نہ ہوتے۔ جس منت آپی کے ساتھ انہوں نے ایسا سلوک کیا ہے، شاید وہ بھول چکی ہیں۔ منت آپی میں وجدان بھائی کی جان بستی تھی۔ اگر آج وہ دنیا میں نہیں تو اپنے ہی بیٹے کی بیوہ کے ساتھ اتنا گندا سلوک کر رہی ہیں۔ اتنا بھیانک کھیل رچتے ہوئے ان کو اللہ کا ڈر بھی نہیں تھا۔ وہ روز قیامت اپنے بیٹے کو کیا چہرہ دکھائیں گی؟ میں تو اس وجہ سے خاموش ہو گئی تھی کہ وجدان بھائی والا بہت بڑا دھچکا تائی کو لگا ہے، تو شاید وہ ڈر جائیں اور سدھر جائیں، مگر ان کی برائی کی تو کوئی حد نہیں۔ آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں اور منت کو اپنی منت کو ڈھونڈیں۔ میں سچائی کو نہیں چھپاؤں گی۔ میں ایک بات گھر میں سب کو بتاؤں گی۔ بہت برداشت کر لیا امی نے ان کو، صرف بابا سے محبت کرنے کی اتنی بڑی سزا ملی۔ اب امی کو پورا حق ہے یہ جاننے کا کہ ان کے ساتھ سب کچھ کرنے والی کون ہے، اور بہت برداشت کر لیا ہم دونوں بہنوں نے۔ میرے ساتھ اتنا برا کر کے ان کا دل نہیں بھرا کہ اپنی بیٹی کی عزت کو نیلام کر دیا۔ وہ معصوم کہاں ہے؟ کس حال میں ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ فجر اپنا دکھ بیان کرتے ہوئے مسلسل روئی جا رہی تھی۔ براق بڑے غور سے اس کی سب باتیں سن رہا تھا۔ منت آپی جیسی معصوم کے ساتھ ایسا کر کے تائی امی نے اچھا نہیں کیا۔ کاش وجدان بھائی زندہ ہوتے تو گھر کی دیواریں ہلا دیتے۔ تائی امی نے یہ کرتے ہوئے ایک بار بھی اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں سوچا۔ کس قدر شفاق عورت ہے۔ پلیز آپ میرا ساتھ دیں گے نا؟ مجھے صرف آپ جیسے مضبوط سہارے کی ضرورت ہے۔ میری جان میں ہر پل ہر لمحہ تمہارے ساتھ ہوں گا اور ہمیشہ رہوں گا۔ یہ زندگی تمہاری نہ تو تم نہ ہوتی تو مجھے جینے کی کوئی چاہت بھی نہ ہوتی۔ مجھے صرف اپنے پیروں پر کھڑا ہونے دو۔ تمہارے دشمنوں کو ان کے انجام تک پہنچانا میرا مقصد ہے۔ مت بھولو کہ تمہارے اور میرے دشمن ایک ہی ہیں، ایک ہی تین کے بندے ہیں۔ فجر کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنے قریب کرتے ہوئے بغیر ہاسپٹل کے روم کے پرواہ کیے اس کی پنکھڑیوں کو اپنے لبوں پر رکھتے ہوئے نرمی سے قید میں لے گیا۔ وہ دو دیوانوں کے پیاسے لب ٹکرائے تو دونوں کے وجود میں بجلی کی لہریں دوڑ سی گئیں۔ اسپارک کیا تھا؟ فضا میں محبت کے رنگ گھل گئے تھے۔ اس کی پنکھڑیوں کی نمی کو پیتے ہوئے اس کے سوکھے خشک ہونٹ تر ہونے لگے تھے۔ اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ اس کی فجر اس کا پورا ساتھ دے رہی تھی۔ وہ بھی تو ترسی تھی ان ہونٹوں کے لیے، ان لمحوں کے لیے، براق کی قربتوں کے لیے۔ پتہ نہیں دو پیاسے کتنی دیر ایک دوسرے کے لبوں پر لب لگا کر جھکے رہیں گے۔ بلاش نے نیند کی خماری میں بیڈ پر ہاتھ مارا تو اس کی امید کے مطابق ہور بیڈ پر نہیں تھی۔ ہور اس کی عادت سے بلاش کو سخت چڑھتی۔ وہ ہمیشہ ایسی ہی تھی۔ بلاش نہیں چاہتا تھا اس کے جانے سے پہلے ہور کمرے سے قدم بھی باہر نکالے، مگر ہور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہمیشہ غائب ہو کر اپنی پھوپھو کے پاس پہنچ جایا کرتی تھی۔ بلاش کو تو ہور کی عادت پہلے بھی زہر لگتی تھی، مگر اب تو اتنے مہینوں کی دوری کے بعد بلاش خود بھی گھر سے باہر کم جا رہا تھا۔ ایسے میں ہور کا صبح صبح غائب ہونا اسے حد سے زیادہ برا لگ رہا تھا، مگر بلاش کے برا لگنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ وہ ہور تھی جو اپنی حرکتوں سے چاہ کر بھی باز نہیں آ سکتی تھی، اور ہور کو اپنی ماں کی آغوش سے نکال کر لانا بلاش کے لیے سب سے بڑی محنت کرنے والی بات تھی۔
اپنی پھوپھو کے پاس بیٹھے ہوئے حور بیبی کے جتنے پر نکل آتے تھے، ان کو کاٹنے کے لیے پہلے حور بیبی کو بہلا پھسلا کر روم میں لانا ضروری ہوتا تھا۔ حور کو بات بعد میں کہی جاتی تھی، پہلے بلاج کی ماں کا لمبا چوڑا لیکچر بلاج کو سننے کو ملتا تھا، اور خدا نخواستہ اگر بلاج نے پلٹ کر اپنی ماں کو کوئی جواب دے دیا تو پھر حور کا لیکچر شروع ہو جاتا تھا۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ ماں سے اس طرح بات کی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ چودھری بلاج صبح صبح اتنے لمبے چوڑے لیکچر سننے کے موڈ میں نہیں تھا، بہتر تھا کہ بیچ کا راستہ اپنایا جاتا۔ اسے نیچے جا کر حور کو بلانے کی بیوقوفی نہیں کرنی تھی، جانتا تھا کہ اس نے رومانس کا نشہ اس کی ماں اور بیوی مل کر ایسا اتاریں گی کہ روم میں آ کر سارا دن اس کا موڈ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ کچھ سوچتے ہوئے بلاج نے حور کا نمبر ملایا۔ بلاج کو آگ تو اس وقت لگی جب حور کا موبائل روم میں بجتے ہوئے بلاج کو منہ چڑھا رہا تھا۔ میڈم ہمیشہ کی طرح موبائل بھی روم میں ہی چھوڑ گئی۔ حور کی بچی، تمہاری یہی حرکتیں مجھے زہر لگتی ہے۔ آج تو اگر تمہیں اس بات کی سزا نہ دی تو پھر کہنا۔ وہ غصے سے دانتوں کو پیستے ہوئے اونچی آواز میں خود کو ہی سنا رہا تھا، پھر تکیے پر سر ٹکا کر ٹانگ پر ٹانگ رکھے ہوئے اپنی ماں کا نمبر ڈائل کیا۔ السلام علیکم اماں، حور کو ذرا سا اوپر بھیجیے گا، مجھے کچھ کام ہے۔ جی بیٹا، وہ میرے پیر دبا رہی ہے، میں ابھی بھیجتی ہوں۔ میں ابھی نہیں آ رہی، مجھے کچھ دیر اور پھوپھو کے پاس بیٹھنا ہے۔ حور کو اندازہ تھا کہ بلاج کا فون اس کے لیے وہ اپنا فرمان جاری کر چکی ہے۔ اسپیکر پر آتی حور کی آواز سن کر بلاج نے دانت پیسے تھے۔ اماں پلیز حور کو فون دیجیے، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ بلاج اپنے لہجے کی کڑواہٹ کو دباتے ہوئے بولا۔ 2 منٹ کے اندر روم میں آؤ، بلاج نے سختی سے کہا۔ اگر نہ آؤں تو سوچ لو میں جتنا بے شرم ہوں اٹھا کر لے آؤں گا۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو میں ایسا کر سکتا ہوں۔ سوچ لو اگر میں نے ایسا کیا تو تم ہی شرم سے لال پیلی ہونا، مجھے تو زیرو فرق بھی نہیں پڑتا۔ بلاج کی دھمکی پر حور کو شدید غصہ آ رہا تھا، مگر سامنے بیٹھی ہوئی اپنی پھوپھو کے لحاظ میں وہ کچھ بول نہیں سکتی تھی۔ جی میں تھوڑی دیر میں آ جاتی ہوں، اصل میں پھوپھو کے پاس کافی دنوں سے بیٹھی نہیں، تو میرا دل چاہ رہا تھا پھوپھو کے پاس کچھ دیر بیٹھنے کو۔ آپ آرام کریں، میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی۔ دل میں غصہ اور زبان پر کڑواہٹ ہونے کے باوجود لفظوں کو میٹھے شیرے میں بھگو کر بڑے پیار سے بلاج کو انکار کر رہی تھی، تاکہ سامنے بیٹھی ہوئی صدف کو کسی بات کا اندازہ نہ ہو۔ پہلے روم میں آ کر پھوپھو کے بیٹے کے سلگتے ارمانوں کو تسکین پہنچاؤ۔ شام کو مجھے کہیں جانا ہے، میرے جانے کے بعد پھوپھی کو گود میں بیٹھ کر جانا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ 2 سیکنڈ کے اندر اگر تم روم میں نہیں آئی تو میں کیا کروں گا یہ مجھے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں۔ اب مجھے نہیں لگتا کہ میرے انداز تمہیں پسند آئے گا، دھمکی دیتے ہوئے بند کر چکا تھا۔ بلاج امید کے مطابق حور اگلے 2 منٹ میں پیروں کو بری طرح سے پٹکتی ہوئی روم میں داخل ہوئی تھی۔ دروازہ اتنی بےدردی سے بند کیا تھا کہ اگر بیچارہ زبان سے بولنے کی صلاحیت رکھتا تو کہہ دیتا کہ بہن کیا قصور ہے، جا کر اپنا غصہ اپنے شوہر پر نکالو۔ جی بتائیں کون سا زلزلہ یا طوفان آ گیا ہے روم میں جو آپ کو شدت سے میری کمی محسوس ہو رہی تھی؟ وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے ہوئے گاؤں کی عورتوں کی طرح لڑائی کرنے کے فل آن موڈ میں آئی تھی۔ بلاج ٹانگ پر ٹانگ رکھے ہوئے بڑے آرام سے خود کو موبائل میں مصروف دکھا رہا تھا، جبکہ اس کی نظروں سے حور کی حالت چھپی ہوئی نہ تھی۔ حور کے غصے کو دیکھ کر بلاج کی ہنسی چھوٹ رہی تھی۔ اس نے خود پر بمشکل ضبط کر رکھا تھا، موبائل اسکرین کو فضول میں اوپر نیچے ٹچ کرتے ہوئے اسے مزید غصہ دلا رہا تھا۔ بلاج آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ پہلے تو مجھے سکون سے پھوپھو کے پاس بیٹھنے نہیں دیا، اب جب پوچھ رہی ہوں تو کیا کہنا ہے؟ تم میسنے بن کر لیٹے ہوئے ہیں، جواب دے، مجھے منہ میں کیا دہی جما رکھی ہے؟ موبائل بلاج کے ہاتھ سے چھین کر بیڈ پر پھینکتے ہوئے گھورتے ہوئے چیخی تھی۔ اس سے پہلے کہ حور کو اور غصہ آتا، بلاج ہی حور کا ہاتھ کھینچ کر اسے جھٹکے سے اپنے اوپر گرا چکا تھا۔ حور بری طرح لڑکھڑاتی ہوئی بلاج کے مضبوط سینے پر آ گری تھی۔ چودھری بلاج بلیک ٹراؤزر کے ساتھ بغیر بازوں والی بلیک کلر کی بنیان پہنے ہوئے تھا۔ بلیک کلر کی بنیان کے گلے سے جھلکتا چودھری بلاج کا بالوں سے بھرا ہوا گورا سینہ اور مضبوط ڈولے اس کی مردانہ شخصیت کو جاذب نظر بنا رہے تھے۔ سخت مردانہ ہاتھ اس کی کمر پر رکھتے ہوئے دباؤ ڈالے اس کی راہ فرار کو روکے ہوئے تھا۔ بلاج کے بالوں سے بھرے ہوئے خوبصورت مضبوط ہاتھ پر ایپل کی بندھی ہوئی بلیک کلر کی واچ اس کے ہاتھ کو 4 چاند لگائے ہوئے تھی۔ بلاج کے ہاتھ بالکل ویسے تھے جیسے لڑکیوں کے ناولز کے ہیرو کے ہوا کرتے ہیں۔ حور اکثر سوتے ہوئے بلاج کے ہاتھوں کو سینے کے بالوں کو دیکھ کر شرما جاتی تھی۔ حور کو ہمیشہ ایسا ہی شوہر چاہیے تھا، جس کے سینے پر بھی بال ہوں، اس کے بازو پر بھی بال ہوں، اگر وہ گورا چٹا ہو اور اونچا لمبا بھرپور مردانہ شخصیت کا مالک۔ حور کی خواہش اللہ تعالیٰ نے چپڑ پھاڑ کر پوری کی تھی۔ بلاج بے شک پرفیکٹ مردوں میں شمار ہوتا تھا، مگر کبھی کبھی اسے اپنی خواہش بہت مہنگی پڑتی تھی۔ جب وہ اپنی
बाहों की मजबूत हिरासत में लेकर इसे अपनी सख्त शिद्दतों से तोड़ता तो हूर को अपनी मांगी हुई दुआओं पर गुस्सा आने लगता था, जैसा कि इस वक्त वो पूरी तरह से झपटा कर भी बलाश नाम के सांड से खुद को छुड़वा नहीं पा रही थी। ऊपर से इसकी चटपटाहट को देखकर जो तंसिया मुस्कुराहट बलाश के चेहरे पर थी, इसे देखकर हूर के गुस्से की आग मजीद फटक रही थी। सुबह सुबह आपको मेरी जान का अज़ाब बनने के अलावा कोई और काम नहीं। अच्छी खासी बैठी हुई पुप्पो से बातें कर रही थी, मगर आपसे मेरा सुकून हजम नहीं होता। ज़्यादा चिड़चिड़ मत करो हूर बेबी, तुमसे मेरा सुकून हजम होता है जो मुझसे शिकवा कर रही हो। तुम भी तो जानती हो कि तुम्हारे इस मखमली बुलंद की खुशबू से मुझे कितनी पुरसुकून नींद आती है, मगर तुम लापरवाही दिखाकर मेरे उठने से पहले गायब हो जाती हो, जैसे कि मैं तुम्हें उठते ही खा जाऊंगा। वो हूर की गर्दन पर लब रखते हुए सिसका देने वाली लब वाइट के निशान इसकी गर्दन पर उतार चुका था। खा जाने में कोई कसर भी नहीं छोड़ते। अगर आपके बस में हो तो आप सच में मुझे खा जाएं। सुबह उठकर मेरी हालत ऐसी होती है जैसे खुदा न खास्ता मुझे किसी जंग के मैदान में उतारा गया हो। मेरे बालों से लेकर मेरे कपड़ों का हशर ऐसा होता है कि मैं खुद ही मिरर के सामने खुद को देखकर शर्म से लाल हो जाती हूँ। दांतों को पीसते हुए बलाज के कसरती सीने पर लब रखते हुए अपना बदला दांतों से काट कर ले चुकी थी। इसके दांतों का गोल दायरा बलाज की चौड़ी मजबूत छाती पर पड़ गया था। हूर को हमेशा ऐसा लगता था कि वह ऐसा करने पर अपना बदला ले लेती है, मगर पागल लड़की को कौन बताता कि अपनी छाती पर हूर के दांतों और लबों के निशानात देखकर वो कितना पुरसुकून महसूस करता है। इसको कितनी खुशी होती है सिर्फ हूर बलाज के गले और चेहरे और नजर आने वाली जगहों पर दांत या लबों के निशानात देने की सख्ती से इजाजत नहीं थी। वही वही गैरतमंद मर्दों वाली फितरत कि इसकी बीवी के प्यार की महर किसी गैर महरम या किसी औरत के सामने भी दिखाई नहीं देनी चाहिए, जबकि हूर की गर्दन का बलाश ने हशर कर रखा होता था। और अपने कारनामों की इसके पास सख्त दलील भी मौजूद थी। वो ये कहकर हूर को खामोश करवा देता था कि तुम घर में भी हिजाब लेकर रखा करो। खुदा भी खुश और शौहर भी खुश। खुदा का शुक्र क्या करूं, नाशुक्री लड़की, इतना रोमांटिक शौहर मिला है। लड़कियां तो ऐसे शौहरों की दुआएं करती हैं। तुम्हें मिल गया है इसलिए कदर नहीं। हूर की शर्ट को कमर से उठाकर ऊपर की जानिब करते हुए इसकी कमर पर सख्ती से हथेलियां जमाते। पता नहीं सुबह सुबह हूर के साथ क्या करना चाहता था। हाथों की सख्तियों से हूर की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ गई। हूर को इस बंदे का मूड का ज़रा पता नहीं चलता था। पल में माशा पल में तौला बन जाता था। बगैर नाश्ता किए इतने रोमांटिक मूड में था। आपको बड़ा पता है लड़कियों के बारे में। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती कि आपको इतनी नॉलेज कहाँ से आती है। हूर सुबह सुबह अपने शौहर के मुंह से लड़कियों का नाम सुनकर आग बगोला हो गई थी। हूर बेबी, सियासतदान हूँ, हर मामले की छानबीन करना, नॉलेज हासिल करना मेरे काम का हिस्सा है। बलाज अपनी बीवी की जलीसी को देखकर लुत्फानंदोज हो रहा था। बलाज, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके इस तरह से घटिया मजाक मुझे जहर लगते हैं। मेरे मुंह से आप किसी का नाम सुनकर मेरी जान निकालने की हद तक जाते हैं, मगर खुद आप कितने आराम से किसी भी लड़की का नाम ले लेते हैं। वो चीखें थी। ओके ओके, सॉरी सॉरी, आइंदा नहीं लूँगा किसी का नाम, और वैसे भी जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत और हॉट हो। इस बंदे को किसी और का नाम लेते हुए शर्म आनी चाहिए। हूर को गुस्से से भड़कते देखकर इसकी पंखुड़ियों को चूमते हुए प्यार से खामोश करवाया था। क्यों करते हैं ऐसी बातें जिनसे मुझे तकलीफ होती है। इसकी खूबसूरत गहरी आंखों में आंसू देखकर बलाश ने तड़प कर इसे सीने से लगाया। पक्का वादा, आइंदा कभी अपने हूर का दिल नहीं दुखाऊंगा। अब के लिए माफ़ कर दो यार, मुझे तुमसे रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। चलो अब जल्दी से मुंह ठीक करो और मुझे मॉर्निंग 10-12 किस्सियाँ दे दो। मुझे तो 2-3 घंटों के लिए काम से जाना है। वो शौक सा होता मुस्कुराया। मॉर्निंग में 10-12 किस्सियाँ कौन लेता है। आपका पेट है या कुआं जो भरता ही नहीं। हूर की हंसी छूट गई थी। हूर बेबी, तुमने कौन सी 10-12 किस्सियाँ दे देनी है, और 10 और 12 में तो सिर्फ एक या दो ही मेरा नसीब बनेंगी। वो ठंडी आह भरकर बेचारा समूह बनाते हुए बोला, ऐसी भी कोई बात नहीं है, एक दो से ज़्यादा भी मिल सकती है, अगर आप मुझे तंग ना किया करें तो। अपने शौहर को प्यार निछावर करती नज़रों से देखते इसके गाल पर लब रख चुकी थी। पंखुड़ियों का नरम लम्स छोड़ के वो दूसरी गाल पर भी वही अमल दोहरा रही थी। बलाज आंखों को बंद किए इसकी पंखुड़ियों को नरम गरम लम्स को महसूस करते हुए इसकी कमर पर हाथों को नरमी से रफ करते हुए खुमारी के समंदर में गहरे गोते लगाने को तैयार था, जब इसके फ़ोन की रिंगटोन बजते हुए मदाखलत पैदा कर दी। बलाज ने खुमारी से भरी लाल डोरों वाली आंखों को खोलते हुए गुस्से से फ़ोन की जानिब देखा और कहका लगाकर हंस पड़ी। इसे बलाज की हालत पर हंसी आ रही थी, जिसका रोमांस करने का मूड में मट्टी में मिल चुका था। दांत मत निकालो, यहीं से आकर कंटिन्यू करूंगा, फिर मुझे दांत निकाल कर दिखाना। इंतज़ार करना, मैं 2-3 घंटों में वापस आ रहा हूँ। जल्दी से मेरे कपड़े निकालो।
شاید وہ جانتا تھا کہ کال کس کی آ رہی ہے، اس لیے فوراً سے حور کی پنکھڑیوں کو چومتے ہوئے جلدی سے بیڈ سے اتر گیا۔ فون پر میسج ٹائپ کر کے چھوڑتے ہوئے واش روم میں فریش ہونے چلا گیا۔ حور بلاج کے لیے اپنا فیوریٹ وائٹ کلر کا سوٹ اور بلیک واسکٹ نکال چکی تھی۔ بلاج جو کہ صرف دو ہی رنگ پہنتا تھا، براؤن اور بلیک، مگر جب سے حور سے محبت ہوئی تھی اب وہ لباس حور کی پسند سے پہنتا تھا۔ محبت انسان کو کس قدر بدل دیتی ہے، یہ حور اور بلاج کو دیکھ کر پتہ چلتا تھا۔ اللہ کرے دونوں کو کیڑے پڑے، خود تو بھاگ گئی ہیں، میری جان کو عذاب میں ڈال دیا ہے۔ ایک کمینی پاکستان سے ہی غائب ہو گئے، سوچ سوچ کر دن رات میری جان نکلتی ہے کہ اگر مجھ تک پہنچانے والی اس کی تائی کو خبر ہو گئی تو وہ میری جان کا عذاب بن جائے گی۔ اس نے تو قیمت بھی نہیں لی تھی، صرف ایک ہی ڈیمانڈ تو رکھی تھی کہ لڑکیاں کبھی واپس نہ آ سکے، اور دوسری چڑیل کی بچی شیخ کو چکمہ دے کر بھاگ گئی۔ وہ کمینہ شیخ سان کی اولاد بد شکل کہیں کا، خود تو کچھ نہیں کر سکا، اس کے پنجرے سے اڑ گئی، اس وقت تو کچھ نہیں کر سکا اور اب میرے لیے عذاب بنا ہوا ہے۔ روز 400 بار فون کر کے دھمکیاں دیتا ہے۔ زہرا بائی ادھر سے ادھر چکر لگاتے ہوئے باولی ہو کر گھوم رہی تھی، اسے کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا، وہ منت اور فجر کو کہاں سے لے کر آئے۔ شیخ نے الگ سے جینا حرام کر رکھا تھا، اس کو تو ہر صورت میں منت چاہیے تھی۔ زہرا بائی نے کتنی بار کہا کہ وہ اپنا چیک واپس لے لے، مگر مجال ہے اس بدشکل شیخ کو بات سمجھ میں آ رہی ہو۔ اس کی نظروں میں تو منت کی خوبصورتی بس چکی تھی، اسے ہر حال میں لڑکی چاہیے تھی۔ اب زہرا منت کو کہاں سے لا کر دیتی؟ منت تو پہنچ چکی تھی اپنے وجہ کے پاس، جو منت کے قریب آنے والی ہوا کو بھی خود پر محسوس کرنے کے بعد اپنی منت تک پہنچنے دیتا تھا۔ وجدان کے ہوتے ہوئے تو زہرا کی پرچھائی بھی منت پر نہیں پڑ سکتی تھی۔ اب تو زہرا کی موت کا صحیح تماشا بننے والا تھا، ایک طرف شیخ تو دوسری طرف سریا بیگم، دونوں مل کر زہرا کے ساتھ مجرا کرواتے ہیں، دیکھنے میں بہت مزہ آنے والا ہے۔ بلاش کو کمشنر صاحب نے ہاؤس میں خصوصی میٹنگ کے لیے بلوایا تھا، وہاں پر کافی سارے لوگ جمع تھے، آپس میں مشاورت کرنے کے بعد پارٹی کے بارے میں کوئی بڑا ڈیسیجن ہونے جا رہا تھا۔ ڈرائیور گاڑی کو روکو، اچانک سے بلاج نے ڈرائیور کو گاڑی روکنے کا کہا تو ڈرائیور نے گاڑی فوراً سے عمل کرتے ہوئے روک دی۔ بلاج گیٹ کھولتا ہوا گاڑی سے باہر نکلا تھا، اس کے پیچھے ہی اس کے سیکیورٹی گارڈ گاڑی سے چھلانگ لگاتے ہوئے اس کے مقابلہ کھڑے ہوئے تھے۔ بلاج نے اشارے سے انہیں رکنے کو کہا، اس کی نظریں سامنے کھڑے ہوئے شخص پر مرکوز تھی جس نے ہاتھ میں سامان والے تھیلے پکڑے ہوئے تھے اور چہرے پر سخت تاثرات تھے، شاید وہ کوئی خاص بات سامنے کھڑے گن مین کو سمجھا رہا تھا۔ بلاج اسے پہچان کر ہی گاڑی سے اترا تھا، وہ سیف الرحمان تھا۔ سیف الرحمان سے بلاج بہت اچھی طرح سے واقف تھا کہ وہ وجدان کا خاص بندہ ہوا کرتا تھا۔ بلاج نے سیف الرحمان کو کل بھی یہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا، بلاج کا آنا جانا اکثر اس راستے سے رہتا تھا۔ کل بھی جب وہ گزرا تو اس نے دیکھا کہ سیف الرحمان سامنے کھڑے اس شخص سے بات کر رہا تھا۔ اس وقت بھی سیف الرحمان کے ہاتھ میں کافی سارے سامان کے تھیلے موجود تھے، مگر وہ اگنور کر کے چلا گیا تھا۔ آج اسی جگہ پھر سے سیف الرحمان کو سامان کے ساتھ دیکھ کر وہ اگنور نہیں کر سکا، اسے کچھ تو غلط ہونے کا اندیشہ ہو رہا تھا۔ کل بلاج نے خود کو دیکھا تھا کہ سیف الرحمان گاڑی سے سامان اتار کر سامنے اپارٹمنٹ کے اندر لے جا رہا تھا۔ بلاج کو یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا، وہ آج بھی چودھری ورک خاندان کا ملازم تھا، اس کا یوں کسی اجنبی اپارٹمنٹ کے سامنے لے کر کھڑا ہونا، اندر جانا بہت عجیب سا لگا تھا۔ بات کی تہہ تک پہنچنے کے لیے اسے سیف الرحمان سے بات کرنی تھی۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا سیف الرحمان کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ سیف الرحمان کس کی خدمت کی جا رہی ہے؟ بلاج کی بھاری آواز پر سیف الرحمان نے گھبرا کر نظریں اٹھاتے ہوئے بلاج کی جانب دیکھا۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ نہیں، کسی کی خدمت نہیں کر رہا۔ سیف الرحمان بلاج کو یوں اچانک دیکھ کر گھبرا گیا۔ سیف الرحمان کی گھبراہٹ کو بلاج کی تیز نظریں دیکھ چکی تھی، اب تو بلاج کو پورا یقین تھا کہ وہ دال میں کچھ تو کالا ہے۔ سیف الرحمان مت بھولو، میرا تعلق بھی اسی خاندان سے ہے جس کا تم نمک کھاتے ہو، اگر ذرا سے بھی نمک حرامی کرنے کی کوشش کی تو منٹوں میں تمہاری روح پرواز کروا دوں گا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی دوسرا طریقہ اپناؤں، مجھے بتاؤ یہاں کیا چل رہا ہے، کس کے لیے سامان مہیا کر رہے ہو؟ بلاج کے لہجے میں شدید غصے کے تاثرات تھے، بلاج کی آنکھیں غصے سے لال ہوئی تھیں، بلاج کا سفید چہرہ غصے سے لال پڑ چکا تھا، اسے پورا یقین تھا سیف الرحمان کچھ غلط کر رہا ہے۔ معاف کر دیجیے گا سر، آپ میری گردن کاٹ سکتے ہیں مگر میں آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ ایک بات کا آپ کو مجھ پر یقین ہونا چاہیے کہ میں کبھی چودھری ورک خاندان کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا۔ میری ذات پر وجدان بھائی کے اتنے احسانات ہیں کہ اگر مجھے دوبارہ بھی زندگی مل جائے تو میں ان کے احسانوں کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ وجدان بھائی کے گھرانے کی حفاظت کرنے کے لیے مجھے اپنی جان بھی دینا پڑے تو میں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ اس خاندان کے ساتھ نمک حرامی کروں گا؟ وہ مؤدبانہ انداز سے نظریں چکائے ہوئے سچائی بیان کر رہا تھا۔ مجھے تمہاری کسی بات پر یقین نہیں ہے، تم مجھے صرف اتنا بتاؤ تم یہاں کیا کر رہے ہو، اور جھوٹ بولنے کی کوشش مت کرنا، میں نے خود تمہیں 2 مرتبہ یہاں آتے جاتے دیکھا ہے، کل بھی تم سامان لے کر اندر جا رہے تھے اور آج بھی تم اسی کام میں مصروف ہو۔ مطلب صاف ہے کہ کوئی تو ایسا ہے
کس کی خدمت کر رہے ہو اور وہ کون ہے؟ صرف مجھے اتنا جاننا ہے۔ بلاج کے لہجے میں سختی برقرار تھی۔ پاس کھڑا ہوا سیکیورٹی گارڈ بھی بلاج کے لہجے سے ڈرا ہوا کھڑا تھا۔ بلاج کا لہجہ بہت دبدبے والا اور پرسنالٹی روبدار تھی۔ بلاج بھائی معاف کر دیں، میں نہیں بتا سکتا، میں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں، اس بات کو یہیں چھوڑ دیں۔ ایک بات کا مجھ پر یقین کریں کہ میں کبھی آپ کے خاندان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سیف الرحمن بہت بری سچویشن میں پھنس گیا تھا، نہ تو وہ چاہ کر بھی وجدان کا راز بتا سکتا تھا اور نہ ہی کھڑے ہوئے شخص سے سچ چھپا سکتا تھا، کیونکہ سامنے کوئی عام آدمی نہیں، چودھری بلاج تھا، جس کو بال کی کھال اتارنا خوب آتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ بلاج جب تک سچائی نہیں پہنچے گا سیف الرحمن کی جان نہیں چھوٹنے والی۔ سیف الرحمن کرے بھی تو کیا کرے؟ تم پیچھے ہٹو، میں خود دیکھ لیتا ہوں۔ ایسا کون ہے جس کی حفاظت کرنے کے لیے تم اپنی جان پر کھیلنے کو تیار ہو؟ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ اگر تم نے مجھے سچائی نہیں بتائی تو تمہیں گولی مارتے ہوئے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی۔ بلاج نے ہاتھ سے سیف الرحمن کو دھکا دیتے ہوئے سائڈ پر کیا اور وہ تیزی سے اپارٹمنٹ کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ سر پلیز میری بات سنیں، سیف الرحمن، اوقات میں رہو، یہ مت بھولو کہ میں کون ہوں اور کیا کر سکتا ہوں۔ سپاٹ لہجے سے بلاج کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ سیف الرحمن کا بلاج کے سامنے آ کر کھڑا ہونا بلاج کے غصے کو ہوا دے گیا تھا۔ سیف الرحمن کا نام جتنی سختی سے بلاج نے لیا تھا، سیف الرحمن کے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ اس کو دھکا دیتے ہوئے وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ اپارٹمنٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے وہ قہر برساتی نظروں سے سیف الرحمن کے سیکیورٹی گارڈ کی جانب دیکھ رہا تھا، جس کی جان نکل رہی تھی، جیسے اندر نکلنے والی ہستی کو دیکھ کر بلاج ان کو گولی مار دے گا۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھول دیا گیا۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر بلاج کی نظریں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ سامنے چودھری وجدان ویٹ کھڑا ہے۔ پہناوا کافی الگ تھا، بلو جینز کی پینٹ کے اوپر مسٹرڈ کلر کی ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھا، مگر وہی شکل، وہی قد، وہی خوبصورت چہرہ، خوبصورت گہری بلو آئیز، یہ سب کچھ اتفاق نہیں ہو سکتا تھا، وہ وجدان ہی تھا۔ اس کے دل نے اس بات کی گواہی دی تھی۔ آپ زندہ ہو؟ بلاج نے حیران نظروں سے دیکھتے ہوئے تجسس سے پوچھا۔ معاف کر دیجیے گا بھائی، میں ان کو نہیں روک سکا، کوئی اور ہوتا تو گولی سے اڑا دیتا، مگر یہ آپ کی بہن کا سہاگ ہے اور گھر کے داماد، میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکا۔ سیف الرحمن شرمندہ نظروں سے چہرہ جھکائے کھڑا تھا۔ سیف الرحمن، اوقات رہ کر بات کر، زبان کھولنے سے پہلے سوچ لیا کر، ایسا نہ ہو کہ حلق سے زبان کھینچ کے تیرے ہاتھ پر رکھ دوں۔ بلاج نے غصے سے سیف الرحمن کو دیکھتے ہوئے کڑک انداز سے کہا۔ معاف کر دیجیے سر، میں نے کہا آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں ایسا کرتا۔ سیف الرحمن نے کپکپاتے لہجے سے ہوتے صفائی بیان کی۔ فی الحال تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، مجھے تم دونوں کی شکل نظر نہیں آنی چاہیے۔ میرے لیے افسوس کی بات ہے تم دونوں نے اسے زندہ ہونے کا راز مجھ سے چھپا رہے تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اتنا گھٹیا ہوں جو ان کو نقصان پہنچا سکتا ہوں، یا ان کے زندہ ہونے کا راز کسی کو بتا دوں گا؟ بلاج نے قہر آلود نظروں سے سیف الرحمن کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وجدان نے ہاتھ اٹھا کر سیف الرحمن کو جانے کو کہا اور بلاج کو اپنے ساتھ اندر لے آیا۔ منت سامنے ہی بلاج کا ٹراؤزر اور شرٹ پہنے ہوئے، سر پر حجاب لپیٹے ہوئے نماز پڑھ رہی تھی۔ منت کو دیکھ کر بلاج کو یہ سب کچھ خواب لگنے لگا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ منت اور وجدان ایک ساتھ تھے اور وہ دونوں زندہ تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ بلاج نے وجدان کو سختی سے گلے لگاتے ہوئے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ زندہ ہے۔ بے شک کبھی ان کے بیچ میں بہت بد اخلاقیاں ہوا کرتی تھیں، مگر کچھ عرصہ پہلے جب زمل کے لیے وجدان اسے سمجھانے آیا تھا، اس کے بعد سے وجدان کے لیے بلاج کا دل پوری طرح سے صاف تھا۔ وہ بہت عزت کرنے لگا تھا اس کی۔ وجدان بھائی، آپ زندہ تھے، مگر اپنے ہی گھر والوں سے آپ نے سچائی کیوں چھپائی؟ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ آپ جانتے ہیں گھر میں کس قدر ٹوٹے ہوئے ہیں، سب کتنے پریشان ہیں۔ بلاج کے شکوے شروع ہوئے تھے جو اس کی نظروں میں جائز بھی تھے۔ اتنی دیر میں منت سلام پھیرتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنا لباس عجیب سا لگ رہا تھا، مگر پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ یہ لباس اس نے مجبوری میں پہنا ہے، اور ویسے بھی سامنے کھڑا شخص اس کے لیے اس کے سگے بھائی جیسا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں بلاج بھائی؟ وہ قریب آ کر بولی تو وجدان کو چھوڑ کر بلاج نے منت کو پیار سے دیکھا۔ سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بلاج کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ کہاں تھے آپ دونوں، اور یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ پلیز بتا دو، میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو رہی ہے۔ بھائی آپ بیٹھے، میں سب کچھ بتاتی ہوں۔ بلاج، وجدان اور منت تینوں ٹی وی لاؤنج میں بلیک کلر کے ویلویٹ کے صوفوں پر بیٹھ گئے۔ پہلے تو منت اپنے بھائی کے لیے پانی لے کر آئی، جس کی اس وقت بلاج کو سخت ضرورت تھی۔ وہ پانی پیتے ہوئے منت اور وجدان کی جانب دیکھ رہا تھا، مطلب وہ سچائی تک فوراً پہنچنا چاہتا تھا۔ منت نے شروع سے لے کر اینڈ تک ساری بات بتائی۔ اس سب میں ایک بات تو بلاج کو یہ سمجھ آئی تھی کہ وجدان کی ابھی تک یادداشت پوری طرح سے نہیں لوٹی تھی۔ بلاج نے ساری بات سننے کے بعد ایک ٹھنڈی سانس بھری تھی۔ منت، فجر کہاں ہے؟ بھائی مجھے نہیں پتا۔ تم دونوں کو کڈنیپ کس نے کروایا تھا، تمہیں کچھ پتا ہے؟ نہیں بھائی، مجھے یہ بھی نہیں پتا۔
اور وجدان بھائی کو کچھ بھی یاد نہیں اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں۔ وجدان نے نفی میں سر کو ہلایا۔ بلاج گہری نظروں سے وجدان کو دیکھ رہا تھا، کافی دیر ادھر ادھر کی سب باتیں کرتے ہوئے بلاج ان کے پاس بیٹھا رہا۔ منت نے اپنے گھر والوں کے بارے میں بہت کچھ پوچھا تھا، کیونکہ وہ بہت اداس تھی اپنے گھر والوں کے لیے اور تڑپ کر رو رہی تھی۔ جب اسے پتا چلا کہ فجر گھر نہیں پہنچی، مطلب کہ فجر کا آج بھی کچھ پتا نہیں تھا۔ فجر کہاں ہے؟ بلاج نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی کہ جیسے خدا نے اپنی رحمت کے صدقے اسے بچایا ہے، اسی طرح انشاءاللہ فجر بھی مل جائے گی۔ بلاج گہری نظروں سے وجدان کو دیکھتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا۔ اسے جانے کی بھی جلدی تھی، کیونکہ اسے ہر صورت میٹنگ میں پہنچنا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وجدان اور منت سے اجازت لیتے ہوئے پھر آنے کا وعدہ کیے بلاج کھڑا ہو گیا۔ جاتے ہوئے منت کو پیار دینے کے بعد وجدان کے ساتھ وہ دروازے کے پاس آ کے رک گیا۔ منت وہیں پر کھڑی اپنی بقیہ نماز ادا کرنے لگی۔ چودھری وجدان ورک سب کو دھوکہ دے سکتے ہو، پر مجھے نہیں۔ مت بھولو کہ سیاست دانوں کی نظریں بہت تیز ہوتی ہیں، وہ عام لوگوں کی نسبت بہت دور تک دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور آپ بچپن سے جانتے ہیں کہ یہ صلاحیت میرے اندر کود کود کر بھری ہے۔ یہ ڈرامہ کسی کو اور کو دکھانا میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ آپ کی یادداشت بالکل ٹھیک ہے۔ بلاج اسے گلے ملتے ہوئے سرگوشی میں بولا۔ وجدان خاموش تھا، کچھ نہیں بولا، کیونکہ کچھ ہی دوری پر منت نماز ادا کر رہی تھی۔ کم سے کم آپ مجھ پر تو بھروسہ کر سکتے ہو۔ اگر سیف الرحمن سے بھروسے کے لائق ہے تو مجھ سے تو آپ کا خونی رشتہ ہے۔ بہت جلد سب کچھ بتا دوں گا، ابھی کے لیے پلیز خاموش آ جاؤ، سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ کسی کو میرے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو، مطلب کسی کو بھی نہیں۔ بے فکر رہیں، کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ کوئی بھی ضرورت ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اگر مجھے بھروسے کے لائق سمجھیں تو پلیز فون ضرور کیجیے گا۔ آپ کو تو اندازہ تک بھی نہیں ہے کہ آپ کے جانے کا سٹریس آپ کی بہن نے کس قدر لیا ہے۔ آج بھی وہ دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ آپ دونوں بھائیوں نے اتنی محبت دی کہ میری بیوی کو اپنے بھائیوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ خدا کا واسطہ ہے جلدی گھر لوٹ آئیے تاکہ میری زندگی بھی پرسکون ہو سکے۔ بلاج ساری بات سرگوشی میں بول رہا تھا۔ وجدان نے ہاں میں سر کو ہلاتے ہوئے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ وہ بہت جلد لوٹ آئے گا۔ مطلب کہ وجدان کے بارے میں بلاج کی رائے بالکل ٹھیک تھی۔ وہ پہلی ہی نظر میں سمجھ گیا تھا کہ وجدان کی یادداشت بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ وجدان نے بلاج کے گھر میں گھسنے پر کوئی ریئیکٹ نہیں کیا تھا۔ سیف الرحمن نے تو اس کا تعارف بعد میں کروایا تھا۔ وجدان پہلے ہی بالکل نارمل کھڑا تھا۔ پلیز چلے جاؤ، بہت جلد تم سے رابطہ کروں گا اور سب کچھ ٹھیک بھی کر دوں گا۔ لالچی سیاستدان اپنے مفاد کے بارے میں ہی سوچتے ہو۔ وہ حریہ کی بات کرتے ہوئے بلاج کی ٹانگ کھینچ رہا تھا۔ اس کی بات پر گہری مسکراہٹ لبوں پر سجائے ہوئے جا چکا تھا، جبکہ وجدان بھی مسکراتے ہوئے واپس پلٹا تھا۔ اسے بلاج کو ملنے کی بہت خوشی تھی۔ وہ بلاج پر پوری طرح سے یقین کر سکتا تھا۔ اس کو ہنسی آ رہی تھی اپنی تیز دماغ بہنوئی کی سوچ پر، جو پہلی ہی نظر میں ساری حقیقت جان چکا تھا، جو اس کے ساتھ رہتی ہوئی اس کی معصوم بیوی نہیں سمجھ سکی تھی۔ حقیقت یہی تھی کہ چودھری وجدان ورک کی سوچ کے اپنوں سے گہری گرد ہوا میں اڑتی چلی گئی تھی۔ بہت کم ایسی باتیں تھیں جو اس کو یاد نہیں تھی، ورنہ ساری حقیقت اس کے دماغ میں آتی جا رہی تھی۔ وہ بھی پوری طرح سے ٹھیک نہیں تھا، ابھی بھی کچھ چیزیں تھیں جو بہت سوچنے پر بھی اسے یاد نہیں آ رہی تھی، جیسے کہ اسے اپنا ایکسیڈنٹ والا پارٹ ابھی تک یاد نہیں آیا تھا۔ وہ گھر سے کیسے نکلا، کیا ہوا، اسے کچھ بھی یاد نہیں آیا تھا، مگر اپنے سے جڑے ہوئے رشتوں کو وہ بہت جلد پہچاننے جا رہا تھا۔ جیسے جیسے اس کی جان پہچان والے لوگ اور رشتے دار اس کی نظروں کے سامنے آ رہے تھے، ان کے ذہن پر گرے ہوئے پردے ہٹتے جا رہے تھے۔ تصویروں میں دیکھتے ہوئے اسے اپنے گھر کے ہر ممبر کی شکل یاد تھی، ان سے جڑی ہوئی کافی حد تک باتیں بھی یاد آ رہی تھی، مگر ابھی تک وہ پوری طرح سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا نہیں کر پا رہا تھا، اور اسی انتظار میں وہ خود کو اپنوں سے دور رکھے ہوئے تھا۔ 5 مہینے بعد وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا، دیکھتے ہی دیکھتے بہت کچھ بدل گیا۔ براق اپنے قدموں پر چلنے لگا تھا، وہ پوری طرح سے ٹھیک ہو چکا تھا۔ براق کو پوری سیکیورٹی کے ساتھ اس کی ٹیم نے ایک خاص جگہ پر رکھا ہوا تھا، جہاں پر ان کی دیکھ بھال کا پورا انتظام تھا۔ نازک سی فجر کا پیٹ نکلنے لگا تھا، اس کے پیٹ کو دیکھ کر اکثر براق اسے مذاق سے موٹو کہتا تھا۔ براق کے آرڈرز آ چکے تھے، بہت جلد وہ واپس اپنی پوسٹ پر جانے کے لیے ریڈی تھا۔ بہرام کو سزائے موت کی سزا سنائی گئی تھی، اس کی موت کے دن گنے جا رہے تھے۔ فجر اور براق کے بیچ میں محبت کی رسی مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی۔ ان کے بیچ میں سب گلے شکوے ختم ہو چکے تھے، دونوں کے بیچ میں صرف محبت اور پیار کے خوبصورت جذبات تھے۔ دوسری جانب وجدان کی یادداشت پوری طرح سے ٹھیک ہو چکی تھی، مگر اس نے یہ بات ابھی تک منت پر ظاہر نہیں کی تھی۔ یہ بات صرف سیف الرحمن اور بلاج جانتے تھے۔ عدنان کے دونوں بیٹے اب سٹرول کر کے پورے گھر میں کھیلنے لگے تھے، مگر اب بھی ایک عجیب سی ویرانی تھی، گھر میں کوئی خوشی نہ تھی۔ عافیہ کو گھر واپس لے آئے تھے، مگر سارا دن عافیہ ڈپریشن کی دوائیاں کھا کر نیند میں سوئی رہتی تھی، اسے اپنے آپ کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ آصف اپنی بیٹیوں کے غم سے نڈھال ہو چکا تھا، بیوی ایسی حالت میں نہیں تھی کہ اس کے درد کو سمجھ سکتی۔ ریاض ورک اپنے بھائی کی فیملی کی بربادی کو دیکھ کر بوڑھا نظر آنے لگا تھا۔
حویلی تو جیسے نظر لگ چکی تھی، مگر اس سب میں سریا کے صحت پر اب بھی کوئی اثر نہیں تھا۔ وہ سارا دن ازلان کے بچوں کے ساتھ چہکتی اور نظر آتی تھی۔ حور بلاج کو اب کم آنے دیتا تھا، کیونکہ حوریہ جب بھی اپنے مائکے سے ہو کر واپس آتی تھی، شدید ڈپریشن میں چڑچڑی سی ہو کر اپنے رشتے کو خراب کر لیتی تھی۔ اکثر یہاں سے واپسی پر بلاج اور حور میں لڑائیاں ہو جایا کرتی تھیں، جس کا حل بلاج نے یہ نکالا تھا کہ وہ ہر وقت اسے اپنی محبت میں الجھائے رکھتا تھا۔ اس سے کبھی مہینوں بعد ہی ادھر کا چکر لگانے کی اجازت ملتی تھی۔ وقت تو گزرتا چلا گیا تھا۔ سریا گناہوں کو کرنے کے بعد اب پرسکون ہو کر اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ موت اس کے کتنے قریب ہے۔ احد بیٹا، جلدی سے ہمارے پاس آ جاؤ، ہمیں تمہاری بہت ضرورت ہے۔ ڈاکٹر زنیرہ کی درد سے سسکتی ہوئی آواز سن کر احد تڑپ گیا تھا۔ وجدان کا بہت اچھا وقت گزرا تھا ڈاکٹر زنیرہ کے ساتھ۔ اس کا بہت بڑا احسان تھا، اس کی وجدان کی زندگی بچائی تھی۔ ماما اب ٹھیک تو ہیں؟ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے احد، تمہاری بہن کو وہ لوگ اٹھا کر لے گئے ہیں۔ احد، اپنی بہن کی عزت کو بچا لو، میرے پاس بہت وقت کم ہے۔ اس کے ساتھ ہی فون کٹ گیا۔ مائی گاڈ موم، کون لوگ ہیں وہ لوگ؟ ہیلو موم، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ وجدان چلاتا رہ گیا تھا، مگر دوسری جانب سے فون کٹ ہو گیا۔ واپس ملانے پر فون آف جا رہا تھا۔ وجدان فون ملاتے ہوئے ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ پریشانی سے اس کے چہرے کی رگیں تنی ہوئی تھی۔ وجدان نے جتنا وقت پری اور ڈاکٹر زنیرہ کے ساتھ گزارا تھا، وہ ان خوبصورت لمحوں کو کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ جس طرح ڈاکٹر زنیرہ نے ایک ماں بن کر وجدان کا خیال رکھا تھا، اس کے لیے دن رات ایک کیا، اسے ماں کا پیار دیا اور اپنے روپے اور قیمتی ٹائم خرچ کر کے اس کا علاج کروایا۔ وجدان کو ان کی محبتیں، ان کا احسان، سب کچھ یاد تھا۔ اور وہ چھوٹی سی 16-17 سال کی پیاری سی لڑکی جو اسے اپنا بڑا بھائی سمجھتی تھی۔ وجدان کا پیار اس کے لیے بالکل حوریہ کے جیسا تھا، وہ بھی زنیرہ اور پری کبھی بھول نہیں سکتا تھا۔ اسی وقت اور حالاتوں کے بعد مجبور ہو کر اس نے اپنوں کے پاس واپس لوٹنا ہی تھا، مگر آج اچانک سے ایسا ہو جانا اس کو تڑپا گیا تھا۔ وجدان کو ان سے الگ ہوئے پاکستان آئے ہوئے تقریباً 5 مہینے ہو گئے تھے۔ اس دوران زنیرہ روٹین سے احد کے ساتھ فون پر بات کرتی تھی، حال احوال پوچھتی تھی۔ پری کا تو پتہ نہیں دن میں کتنی بار فون آتا تھا۔ احد خود سے بھی ان کو روز فون کیا کرتا تھا، مطلب کہ وہ رابطے میں رہتے تھے، محبت کی ڈور کٹی نہیں تھی۔ وجی، کیا ہوا ہے؟ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ منت کچن سے ناشتہ بنا کر وجی کو بلانے کے لیے روم میں آئی تھی، مگر وجی کے چہرے پر سخت پریشانی کے تاثرات دیکھ کر وہ بے چین سی ہو کر پوچھ رہی تھی، منت مجھے جانا پڑے گا؟ وہ اٹل انداز میں بولا تھا۔ مطلب کہاں جانا پڑے گا؟ منت تجسس سے بولی، مجھے دبئی جانا پڑے گا، موم اور پری کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئی ہیں۔ موم کا فون آیا تھا، وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی، میں ان کو اس حالت میں نہیں اکیلا چھوڑ سکتا۔ وجی، کیا ہوا ہے؟ کچھ تو بتائیں تو صحیح۔ میں کچھ نہیں جانتا کیا ہوا ہے، کیسے ہوا، بس میں اتنا جانتا ہوں کہ اس وقت موم اور پری کو میری بہت زیادہ ضرورت ہے، اور مجھے اپنا کیا ہوا وعدہ نبھانا ہے۔ میں ان کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، وجدان نے اٹل انداز میں کہا تھا۔ وجی، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ نہیں منت، اس وقت ضد مت کرنا، تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جائیں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ آپ کے جانے کے بعد میں کہاں پہنچ گئی تھی، اب مجھ میں ہمت نہیں ہے وجی کہ میں آپ کی دوری برداشت کر سکوں۔ منت وجدان کے سینے سے لگتے ہوئے سختی سے بولی تھی، یار وجدان، وہ برا وقت گزر گیا، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں تمہاری حفاظت کا پورا انتظام کر کے جاؤں گا۔ اس کے گرد مضبوط بازوں کا سخت دائرہ بناتے ہوئے، سخت ہاتھوں سے اس کی کمر کو رب کرتے ہوئے اس کی گھبراہٹ کو دور کرنا چاہا تھا۔ میری جان، میں تمہیں ساتھ نہیں لے جا سکتا، مجھے نہیں پتا وہاں پر حالات کیسے ہیں، وہاں پر کیا ہوا ہے، ایسے میں تمہیں لے جانا بے وقوفی ہوگی۔ 1-2 دن کی بات ہے، میں جلدی واپس آ جاؤں گا، اور پھر وعدہ کرتا ہوں اپنی جان کو کبھی اکیلے نہیں چھوڑ کر جاؤں گا، جہاں بھی جائیں گے ساتھ جائیں گے۔ نہیں وجی، نہیں، میں آپ کو اکیلے نہیں جانے دوں گی۔ آپ اس دن کی طرح اسی طرح سے مجھے چھوڑ کر اچانک گئے تھے، اور پھر نہیں لوٹے۔ وہ دن مجھے ابھی تک یاد ہے۔ منت ایکسیڈنٹ والے دن کی بات کر رہی تھی، جب وجدان گھر سے نکلا اور واپس نہیں لوٹا تھا۔ آپ کو کچھ یاد نہیں، اس لیے میں نے آپ کو اپنے درد کے لمحے دکھائے بھی نہیں۔ آپ ٹھیک ہو جائیں، بہت کچھ بتانا ہے مجھے، آپ کو بتاؤں گی کیسے آپ کے بغیر آپ کی منت نے رو رو کر راتیں گزاری ہیں۔ روم مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا، جس بیڈ پر آپ مجھے اپنی باہوں میں کسے ہوئے اپنے سینے سے لگا کر سوتے تھے، اس بیڈ پر اکیلے سوتے ہوئے مجھے ایسا لگتا تھا جیسے بیڈ پر آگ لگی ہوئی ہو، اور میرا پورا بدن اس آگ میں بری طرح سے جھلس رہا ہے۔ پلیز منت، میں سب کچھ جانتا ہوں میرے بغیر میری جان کتنی اذیت میں رہی ہوگی، پلیز مجھے مت بتاؤ، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، میرا دل پھٹ جائے گا۔ وجدان سے سچ میں منت کی وہ حالت سنی نہیں جا رہی تھی۔ وہ جان بوجھ کر منت کو اس موضوع پر ہی نہیں لاتا تھا کہ منت اسے گزرا ہوا وقت دکھائے۔ مضبوط وجدان میں اپنے یار پر گزرے ہوئے دردناک لمحوں کو دیکھنے کی ہمت نہ تھی۔ کیوں نہ بتاؤں، ابھی تو مجھے آپ کو بتانا ہے کہ جب بھی میں دبئی میں
दुबई में से जाकर कोठे पर भेज दिया था। अगर वहां से किस्मत मुझे ना निकालती और मन्नत आपके लायक ना होती। मन्नत के जिस्म को नोच नोच कर, मन्नत प्लीज खुदा का वास्ता है चुप हो जाओ। वरदान की सांसें उखड़कर घबराहट से तेज होने लगी थी। वो चिल्लाते हुए सांस ले रहा था। क्यों? आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा? जब छोड़कर जाने का अहद कर रहे हैं तो सब कुछ सुनकर जाएं। ये देखिए, अपनी इज्जत की हिफाजत करने के लिए आपकी मन्नत ने क्या कुछ सहा है। मन्नत ने झटके से अपनी शर्ट को उतारकर बेड पर फेंका था। अपनी पीठ इसके सामने करते हुए वो निशानात दिखाए जो जहरा ने इसके कोठे पर इसे मार मार कर तशद्दुद की सूरत में मिले थे। वजदान ने ठंडी सांस भरते हुए लब खोल कर गहरा सांस लिया था। इसके हलक में कांटे चुभ रहे थे। सांसें गले में अटकी हुई थी। अगर इसके बस में होता तो वो इसी लम्हे को लिए अपनी मौत मांगता। इसे कहाँ गवारा था इसकी मन्नत, इसकी इज्जत को कोई छुए। मगर किस्मत की बदनसीबी ने इसे क्या से क्या कर दिया था। इसलिए मखमली कमर पर पड़े हुए जख्मों के निशान जो इसे पहले बहुत बार देख चुका था, जख्मों को दोबारा देखकर इसका दिल फट रहा था। वो पागल लड़की समझती थी कि ये जख्मों के निशान कभी वजदान की नज़रों से नहीं गुजरे। जब वजदान ठीक होगा तो वो दिखाएगी। जिस मन्नत के जिस्म पर छोटे से छोटे दिल को भी वो बखूबी जानता था, इसकी नज़रों से इतने बड़े जख्म कैसे बच सकते थे। मन्नत के बदन पर जो निशान मन्नत खुद भी नहीं जानती थी, वजदान हर छोटे से छोटे निशान से भी वाकिफ था। इसके जख्मों को देखकर इसके दिल पर क्या गुजर रही थी, ये तो सिर्फ वजदान का दिल जानता था। और ना ही वो मासूम बचा था कि इसे समझ ना आए कि लड़की इसके पेट पर इस तरह के निशान क्या साबित करते हैं। वो जानता था कि इसकी मन्नत अपनी इज्जत की हिफाजत करते हुए ये निशान अपना नसीब बना चुकी है। वो जानता था कि इसकी नाजुक मासूम मन्नत ने हार नहीं मानी। इज्जत बचा इज्जत बचा तो ली, बदन को सूली पर चढ़ा दिया। इसे फ़ख्र था अपनी बीवी पर कि इसने एक बहुत बड़ी जंग लड़ते हुए अपनी वजी की इज्जत पर आँच नहीं आने दी। वो लबों से कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखता था, सिर्फ सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था जब वो पूरी तरह से ठीक होकर इन लोगों को मौत की घाट उतारे जिन्होंने इसकी मन्नत को तकलीफ दी। मन्नत की कमर पर आड़े तिरछे जख्मों के निशान देखकर वजदान के ब्लू आइज में आंसू उतरे थे। कुछ देर मन्नत पीठ इसकी जानिब की खड़ी रोती रही। वजदान मुठियां भींचे हुए इसके जख्मों के निशान देखकर रो रहा था। इसकी आंखों से आंसू फिसल कर इसकी दाढ़ी में जज्ब हो रहे थे। वो 6 फीट का नौजवान जो इस कदर मजबूत था कि आंसुओं को अपनी तौहीन समझता था, मगर आज मन्नत की तकलीफ पर और अपनी इज्जत की होने वाली बेहुरमती अपने आंसू रोक नहीं सका था। वजी, आप मुझे गिल्ट फील करवा रहे हैं। बता दीजिए कि अपना दुख आपको दिखाने का हक भी मुझे नहीं है। मन्नत पलटी तो वजदान की आंखों में आंसू देकर वो तड़प गई थी। वजदान के गालों पर हाथ रखकर आंसू साफ करते हुए अपनी हालत की परवाह किए बगैर छपट कर इसके सीने से लग गई थी। तुम्हारा हर हक मुझसे शुरू होकर मुझ पर ख़त्म होता है। तुम मेरी हो, तुम्हारा हर दर्द मेरा है। शर्मिंदा हूँ मैं खुद पर जो अपने यार की हिफाजत नहीं कर सका। मैं खुद की नज़रों में ही गिर गया हूँ। तुम्हारा कोई दर्द, तुम्हारी वजूद पर जख्मों के निशान मेरी नज़रों से छुपे नहीं हैं। तुम्हारा वजी तुम्हारे मामले में इतना गाफिल कभी नहीं हो सकता। कैसे मेरे यार ने जिल्लत और तौहीन बर्दाश्त की होगी, सोचकर मेरी रूह तड़प जाती है। इन लम्हों को सोचकर मैं हज़ारों मौतें मरता हूँ जो तुमने बर्दाश्त की हैं। बाहों के हिसार में लेते हुए वो मन्नत को अपने सीने में कसे हुए था। इसके बालों पर लब रखकर शिद्दत से चूमते हुए आंसू मन्नत के बालों में गिरकर जज्ब होने लगे थे। वजी, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती। वजी, मैं वो सब कुछ भूल नहीं सकती। मैं जानता हूँ रातों को नींद में तड़प कर सिसकियाँ लेती हूँ जब तुम मेरे सीने से लग जाती हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना पागल हूँ कि मुझे अपने यार के दिल की बात समझ नहीं आती? मन्नत को वजदान की बातों में अपना वजह साफ नजर आ रहा था। कुछ वक्त उधार दे दो, थोड़ा सा वक्त, इसके बाद सब कुछ ठीक कर दूंगा, ये वादा है। एक बार जाने दो, वहाँ भी हालात ठीक नहीं है। मुझे फ़ोन पर मॉम ने बताया कि परी को कुछ लोग उठा कर ले गए हैं। इसे बचाना बहुत ज़रूरी है। मॉम और परी का मेरे सिवा कोई और सहारा नहीं। इनके बहुत एहसानात हैं मुझ पर। प्लीज़ जाने दो। तुम जानती हो, तुम्हें इस तरह रोते हुए छोड़कर जाना मेरे बस की बात नहीं। इसके प्यारे से चेहरे को हाथों के प्याले में भरे हुए खड़ा था। वजी, मुझे डर लगेगा। वो कांपते होठों से बोली, मेरी जान, मैं तुम्हारी हिफाजत का इंतजाम करके जाऊंगा। आपके होते हुए मुझे लगता है मैं हिफाजत में हूँ। आपके बगैर मुझे लगता है कोई मेरी हिफाजत नहीं कर सकता। दोनों हाथ इसके सीने पर रखे हुए आंसुओं से लबरेज आंखें इसकी आंखों में गाड़े हुए थी। मन्नत इस वक्त सब कुछ समझ कर भी नहीं समझना चाहती थी। वो एक लम्हे के लिए भी अपने वजदान से दूर नहीं रहना चाहती थी। एक खौफ का तूफान इसके अंदर उठ रहा था। मन्नत को यूं रोते हुए छोड़ के जाना तो चौधरी वजदान विर्द के बस की बात नहीं थी। और चट्टान के जैसा मजबूत मर्द अपने यार वजदान के सामने बहुत कमज़ोर था, जो अपने यार को यूं रोते हुए छोड़कर जाकर भी नहीं जा सकता था। मन्नत को कॉन्फिडेंस में लेना बहुत ज़रूरी था, जिसका सिर्फ एक हल था कि इसकी दूरी का सोचकर ही तो तड़पती हुई मन्नत को अपनी गुर्बत के हिसार में लेकर कुछ लम्हे के साथ गुजारे।
اسے اپنی غربت کی ٹھنڈک دی اور کوئی طریقہ نہیں تھا منت سے دور جانے کا، کیونکہ منت رونا بند نہ کرے تو وجدان چاہ کر بھی اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اپنی سوچ پر عمل کرتے ہوئے وجدان نے نیچے جھک کر منت کو گود میں اٹھا لیا۔ منت اپنے نازک سے دونوں بازو وجدان کے گلے میں ڈالے ہوئے، چہرہ اس کی گردن میں چھپائے ہوئے تھی۔ اسکن کلر کی خوبصورت سی نیٹ کے بلاؤز میں دمکتا اس کا گورا مخملی بدن وجدان کی نظروں کے سامنے تھا۔ اپنی حالت پر نظر کرتے ہوئے وہ بری طرح سے شرمائی تھی۔ مقابل اپنے یار کی ہر ادا سے واقف تھا۔ اس کی نازک کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑی نرمی سے اس کا سر تکیے پر رکھتے ہوئے بیڈ پر لٹایا تھا۔ گہری نظریں اس کے دلکش خوبصورت سراپے پر مرکوز تھی۔ مقابل کی نظروں کی حدت کو دھڑکنوں پر محسوس کرتے ہوئے کروٹ لیتی ہوئی تکیے میں چہرہ چھپا گئی۔ چودھری وجدان ویٹ کے انابی خوبصورت لب مسکرائے تھے، گہری نیلی آنکھیں چمک کر اٹھی تھیں۔ یار وجدان کی ادا کو دیکھ کر جس کو اپنے وجہ کی قربت بھی چاہیے تھی اور آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی، وہ نرمی سے اپنی ڈارک براؤن کلر کی شرٹ کے بٹن ایک ایک کر کے کھولتے ہوئے وہ منت کی شرٹ لیس بدن پر جھکنے لگا تھا۔ انابی لب نرمی سے اس کی کمر پر پڑے ہوئے بلوں پر رکھے تھے۔ منت نے سختی سے بیڈ کی مسٹرڈ اور بلو کلر کی سن فلاور والی چادر کو مٹھی میں کھینچا، آہستہ آہستہ نرمی سے اس کے بدن کے ہر شنائی کو چومتے ہوئے یار وجدان کی سانسوں میں اپنی محبت کے رنگ گھولتے ہوئے اس کی سانسوں کو مہکانے لگا تھا۔ نرمی سے اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے گرم آنکھوں کی لو اس کے گورے مخملی بدن پر گاڑتے ہوئے اسے سانسوں سے قریب کرتا ہوا اس پر پوری طرح سے جھکنے لگا تھا۔ اس پر خماری عرض کی لو برساتے ہوئے اس کے مخملی بدن پر نظریں دوڑاتے نظریں بے باکی سے اس کی دھڑکنوں تک لے آیا۔ وجہ کی گرم نظروں کی حدت کو بند آنکھوں میں بھی محسوس کرتے ہوئے منت کی دھڑکنوں نے شدت پکڑی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنے وجہ کی غربت سے خوش نہیں تھی، وہ بہت خوش تھی۔ اسے اپنی وجہ کی غربت کا نشہ بہت سرور دیتا تھا۔ کتنے مہینوں وہ ترسی تھی اپنی وجہ کی محبت اور شدتوں کے لیے۔ منت اس کی محبت ہے، اس کی شدتوں پر صرف اس کا حق ہے، اور جو اب ہر دن ہر رات پورے حق سے اس کا حق ادا کر رہا تھا، اب منت کو اس کی جنونیت بھری شدتوں سے کبھی کبھی ڈر بھی لگنے لگ جاتا تھا۔ بدلے ہوئے نئی وجہ کی غربت کی سختیوں کو سہنا منت کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس کی جان نکالنے کے لیے تو پہلے والا وجدان ہی کافی تھا، جس میں نرمیاں اور رحم دلی بھی تھی۔ پہلے اس کے وجہ کی غربت میں کچھ نرمیاں ہوا کرتی تھی، مگر اب تو جب بھی اس کے قریب آتا تھا اس کی قربت میں ایک شدت، ایک جنونیت ہوتی تھی، ایسی جنونیت جو منت کی رنائیوں کو توڑ کر ڈالے کی طرح بکیر دیتی تھی۔ وجہ کچھ لمحوں میں بڑھنے والی شدتوں کا سوچ کر ہی منت کا دل زوروں سے دھڑکتے ہوئے اس کے کانوں میں بجنے لگا تھا۔ منت جو اپنے وجہ کی نیو جنونی روپ کو دیکھ کر اس کی شدتوں سے گھبرائی ہوئی تھی، اس کی دھڑکنوں کو اپنے سخت سینے پر محسوس کرتے ہوئے وجدان کے لب مسکرائے تھے۔ وہ یار وجدان کے دل کے کسی بھی راز سے ناواقف نہیں تھی۔ وہ کیسے بتاتا کہ نرمیاں دکھانا اس کے بس میں نہیں؟ بہت تڑپا ہے وہ اپنی منت کے نام کو یاد کر کے۔ اس نام نے جینا اس کا حرام کر رکھا تھا۔ اب تڑپنے کی باری یار وجدان کی تھی، اپنے ہر انداز سے اس کو تڑپا کر اپنی ہجر کی راتوں کا بھرپور بدلہ لے رہا تھا۔ لب اس کی گردن پر رکھے گردن پر نرم گرم لمب چھوڑتے ہوئے دانتوں کی سخت چبن دیتے ہوئے اس کی گردن کو منٹوں میں پنک خوبصورت دائروں میں سجا چکا تھا۔ دودھیا گردن پر وجدان کے دانتوں اور لبوں کے بنے بائٹ کے نشان اس کی گردن کو دلکش بنا رہے تھے۔ مت شرماؤ یار وجدان، تم مجھے یوں شرما کر پاگل کر دیتی ہو، آنکھیں کھولو اور دیکھو مجھے، اس کی پلکوں کو چومتے ہوئے گزارش کی تھی۔ میں نہیں دیکھوں گی، مجھے شرم آ رہی ہے، اور تمہاری یہ شرم تمہاری جان لے لے گی۔ تم یوں شرما کر مجھے اور پاگل کر دیتی ہو، اور پھر جانتی ہو دیوانگی میں تمہارے نازک سراپے کا بھی بہت کچھ خیال نہیں کرتا، پھر تم شکوے کرتی ہو۔ بہتر ہے کہ یہ آنکھیں کھول کر مجھے محسوس کرو، یا جان بوجھ کر اپنے شوہر کو بہکانے کا ارادہ ہے؟ وہ شرارتی سا ہوتے ہوئے اس کی پنکھڑیوں پر لب رکھے، پنکھڑیوں کو لبوں کی قید میں لیے ہوئے لبوں پر پوری شدت سے بے باکیاں دکھا رہا تھا۔ منت کے ہاتھ وجدان کے بڑھنا کمر پر شدت سے لپٹے تھے۔ کیسے بتاتی کہ دیوانہ صرف وہ نہیں تھا، وہ بھی تو دیوانی تھی اپنے وجہ کی۔ وجہ کے لبوں کا نشہ کتنی تیزی سے اس کے اندر اس کے بدن میں سرایت کرتا تھا، وہ تو شرم سے بتا بھی نہیں سکتی تھی، جبکہ وجہ تو بے شرم اور بے باک تھا، جو ہر بات سرگوشیوں میں اتار کر اسے شرم سے لال کندھاری کر جاتا۔ یار وجدان جی، تم جانتی ہو تمہاری مخملی دھڑکنیں اس قدر خوبصورت ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں دن رات ہر لمحہ ان پر لبوں کی گستاخیاں دکھاتے ہوئے گزاروں۔ اس کی بے باک سرگوشی پر منت گلابی رنگت میں مزید سرخیاں کھلنے لگی تھیں۔ منت نظریں چراتے ہوئے اس کے سینے پر مرکوز کیے ہوئی تھی۔ وجہ بولو وجہ کی جان، آپ بہت بے شرم ہیں، آپ اتنے بے شرم تو کبھی نہیں تھے، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اس کے کسرتی سینے کو بالوں سے کھیلتی ہوئی منت اپنے لبوں پر وہ سوال لے آئی تھی جسے وہ پچھلے 5 مہینوں سے محسوس کر رہی تھی۔
ہاں 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 میری جان، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوا۔ یہ تم سے دور رہنے کی تشنگی ہے جو وجہ کو پوری طرح سے بدل چکی ہے۔ اچھا ہے نا، شوہر رومانٹک ہی ہونا چاہیے۔ وہ کہکا لگا کر ہنستے ہوئے ہاتھوں کی بے باکیاں اس کی رنائیوں پر برساتے ہوئے نظریں اس کے شرمائے ہوئے چہرے پر مرکوز کیے ہوئے تھا۔ بے باکی اور بے شرمی کا لقب تو مل ہی گیا ہے، اب ذرا سا اس کو بھی ہٹا دیتے، یہ مجھے بہت ڈسٹرب کر رہا ہے۔ اس کی اسکن کلر کے بلاؤز کو بے باکی سے دیکھتے ہوئے کمر کے نیچے سے ہاتھ گزارتے ہوئے جھٹکے سے اس بلاؤز کی ہوکیں کھول چکا تھا۔ بے باکی سے مسکراتے اس کی بے لباس دھڑکنوں کو دیکھ کر شدت سے جھکتے منت کو چلانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وجہ آپ بہت گندے ہو گئے ہیں، میں آپ کی جان لے لوں گی، آپ دور۔ وہ درد سے چلائی تھی۔ ڈن ہو گیا، پہلے مجھے تمہاری جان نکالنے دو، پھر تمہاری باری۔ ہنستے ہوئے اس کی دھڑکنوں پر جھکا اور جھکتا ہی چلا گیا، سخت شدتوں سے اس کی سسکیوں کو لبوں سے دباتے ہوئے، پوری ملکیت سے اس پر اپنی شدتیں برساتے ہوئے، اپنی منت کو اپنی قربت کے رنگوں میں بھگوتے ہوئے داستان محبت ایک خوبصورت رات اپنے نصیب میں لکھ چکا تھا۔ روم میں منت کی سسکیوں کی آواز وجہ کی تیز سانسوں میں الجھی ہوئی تھی۔ براق کی ٹانگ پر 2 جگہ فریکچر تھا جو ماشاءاللہ اب ٹھیک ہو چکا تھا۔ اب وہ پوری طرح سے ٹھیک ہو کر چل سکتا تھا۔ اسے اب اچھا ٹریٹمنٹ دیا گیا تھا اور اس کی صحت اور غذائیت کے حوالے سے بھی اس کی ٹیم نے ذرا سی بھی لاپرواہی نہیں برتی تھی۔ باقی کا خیال فجر رکھتے ہوئے کہیں کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ٹیم اور فجر کی محنت رنگ لائی۔ کچھ مہینوں میں براق ماشاءاللہ بالکل فٹ اور ٹھیک ہو چکا تھا، مگر براق کی ٹانگ کے فریکچر کی وجہ سے ڈاکٹر نے فجر سے پوری طرح سے دور رہنے کی ہدایت دی تھی، جس کو براق نے کس طرح سے برداشت کرتے ہوئے قبول کیا تھا یہ تو صرف وہی جانتا تھا۔ ہر گزرتے دن سے اسے ہدایات پر غصہ آتا تھا، مگر چاہ کر بھی وہ رول توڑ نہیں سکتا تھا، کیونکہ ٹیم نے کچھ اس طرح کی نگرانی کے پہرے لگائے تھے کہ ہدایات رولز تو توڑنا براق کے بس کی بات نہیں تھی۔ ان کو اس طرح کا روم دیا گیا تھا جس کے چاروں اطراف میں مرر ونڈوز تھے، جہاں سے اندر کا ماحول صاف دکھائی دیتا تھا، سوائے ایک پریشانی کے کہ کوئی ایسی پریشانی نہیں تھی۔ ان کو یہاں پر ہر طرح کی سہولت اور فل سیکیورٹی کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ براق کے ساتھ ساتھ فجر کو بھی بہترین ٹریٹمنٹ اور خوراک دی جا رہی تھی تاکہ وہ ایک صحت مند بچے کو پیدا کر سکیں۔ ریگولر اس کے چیک اپ اور ٹیسٹ وغیرہ بھی ہر مہینے کیے جا رہے تھے۔ فجر تو اپنی حالت سے بیزار تھی، پریگنینسی کی وجہ سے اس کی طبیعت کافی نڈھال رہتی تھی، مگر براق دن رات اپنی ٹیم سے اس ہدایت پر چڑھ کر کچھ نہ کچھ بولتا رہتا تھا۔ ٹیم کی بھی مجبوری تھی، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ٹانگ کی ذرا سی بھی لاپرواہی اگلے 6 مہینوں تک کمانڈو کو چارپائی پر ڈال سکتی ہے۔ ٹیم اپنے کمانڈو کو جلد از جلد ٹھیک کرنا چاہتی تھی، اس لیے یہ کڑی نگرانی کی جا رہی تھی، مگر یہ نگرانی براق کے لیے بہت جان لیوا ثابت ہو رہی تھی۔ کبھی کبھی فجر براق کو چڑچڑاہٹ پر ہنسی آ جاتی تھی۔ وہ اکثر کہتا تھا کہ فجر، میری بے بسی پر اتنا ہی مسکراؤ جتنا میری شدتوں پر رونے کی ہمت ہے تم میں۔ اگر تمہیں اپنی شدتوں سے رونے پر مجبور نہ کیا تو میرا نام براق نہیں۔ براق اکثر ڈاکٹر کے ساتھ چڑھ کر جھگڑے پر اتر آتا تھا۔ ڈاکٹر صرف مسکرا کر کمانڈو کو ریلیکس کرتے تھے۔ ایک تو براق بہت اعلیٰ پوسٹ پر نافذ تھا اور دوسرا ان کے کمانڈو کی حالت بھی قابل رحم تھی۔ اپنی بیوی کے پاس ہوتے ہوئے بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، اس سے بڑی سزا ایک مرد کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے۔ بیچارے چپ چاپ ڈانٹ کھا لیتے، مگر آج پراپر چیک اپ کے بعد ڈاکٹر کی طرف سے اسے ہری جھنڈی دی گئی۔ آج تو فجر کی خیر نہیں تھی۔ بھوکا شیر اپنی نازک سی ہرنی کا شکار کے لیے پوری طرح سے تیار تھا۔ ان کو شفٹ کر کے ایک بہترین سیپریٹ کمرے میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ فجر کا بھرا بھرا سا جسم براق کو میگنیٹ کی طرح اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت لگنے لگی تھی، چھوٹو سا پیٹ نکلنے سے وہ اور گول مٹول سی لگنے لگی تھی۔ براق کو اس پر ٹوٹ کر محبت آتی تھی، مگر برسا نہیں سکتا تھا۔ آج اجازت ملنے پر وہ فوراً سے پہلے فجر کو اپنے دسترس میں لینے کے لیے بےتاب تھا۔ ٹیم نے روم کو ڈیکوریٹ کر کے ویلکم کرتے ہوئے اس کے خوبصورت جوڑے کو روم میں بھیج دیا تھا۔ فجر کو بہت شرم آ رہی تھی، جس کا اظہار اس نے براق سے بھی کیا تھا۔ شرم آنے والی کون سی بات ہے، ٹیم کے لوگ روم میں نہیں ہوں گے، اور دوسری بات تب شرم نہیں آئی تھی جب میں تمہاری نظروں کے سامنے تڑپتا رہتا تھا۔ روم کا دروازہ بند کر کے اندر داخل ہوتے ہی نرمی سے اسے دیوار کے ساتھ پن کرتے ہوئے براق اس کی پنکھڑیوں پر پوری شدت کے ساتھ چکا تھا۔ پنکھڑیوں کو قید کرتے ہوئے پیاسا سا بنا اس کی پنکھڑیوں سے ایک ایک سانس کو کھینچتے ہوئے اپنے اندر انڈیلنے لگا تھا۔ فجر آج بہت عرصے بعد براق کی گرفت میں تھی۔ وہ شرم اور گھبراہٹ سے آنکھیں بند کیے ہوئے اس کی شدت بھرے لمسوں کو محسوس کر رہی تھی۔ فجر کے لیے کوئی گنجائش، کوئی راہ فرار نہیں تھی۔ اس کی کمر پر لگی ہوئی زپ کو ایک ہی جھٹکے میں کھولتے ہوئے بغیر کوئی موقع دیے شرٹ اتارتے ہوئے زمین پر پھینک چکا تھا۔ وہ شرم سے لال ہوئی تھی، اس کے پورے وجود میں شرم کے مارے سنسناہٹ دوڑ رہی تھی۔ اس میں ہمت نہیں تھی مقابل کی آنکھوں میں جذباتوں کی جنونیت دیکھنے کی۔
وہ پوری شدت سے پنکھڑیوں سے نمی پیتے ہوئے اس کے لبوں کو دانتوں سے کاٹتے ہوئے مدہوشیاں لٹا رہا تھا۔ اس کے لبوں کے شعلے فجر کی پنکھڑیوں کو جلا رہے تھے۔ اس کے ہونٹوں کو دانتوں کا میٹھا درد محسوس کرواتے اس کی گوری مخملی گردن پر جھکنے لگا تھا۔ اس کی گردن کو منٹوں میں لال جامنی کرتے ہوئے وہ بڑے بڑے دانتوں کے بیچ ڈالتے ہوئے بغیر موقع دیے تیزی سے دھڑکنوں پر چکا۔ وہ آنکھیں بند کیے تیزی سے سسکیاں لیتے ہوئے براق کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ وہ سب کچھ اتنی تیزی سے کرتے ہوئے اس کی جان نکال جا رہا تھا۔ دھڑکنوں پر جھکے ہوئے بلاؤز کے اسٹریپ کو بے دردی سے کھینچ کر نیچے کرتے ہوئے پوری طرح سے دھڑکنوں کو بے لباس کر چکا تھا۔ لب پہلے سے زیادہ خوبصورت اور نرم دھڑکنوں پر رکھے ہوئے وہ مسرور ہو رہا تھا۔ دھڑکنوں کی نمی پیتے وہ مدہوش سا ہو رہا تھا۔ وہ اپنے ہوش و حواس کھو کر جنونی بنا ہوا فجر کی دھڑکنوں کو صفاقی سے ہاتھوں اور لبوں سے مسلتے آہیں بھرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ دھڑکنوں پر اس کی صفاقیوں کو برداشت کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو تھام کر روکنا چاہتی تھی۔ اس بات کی سزا اسے ابھی سزا ملی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر ایک ہی ہاتھ اس کی کمر پر پن کر چکا تھا۔ وہ جتنا تڑپاتا تھا ایک ایک لمحے میں اس کی تڑپ نظر آ رہی تھی۔ دونوں کا عکس سامنے مرر میں نظر آ رہا تھا۔ فجر تو آنکھیں بند کیے ہوئے لرزتے وجود کے ساتھ اس کے رحم و کرم پر کھڑی تھی، جبکہ وہ بے باکی سے اس کے مرر میں دونوں عکس کو دیکھتے ہوئے مسکرایا تھا۔ فجر آنکھیں کھولو اور دیکھو سامنے مرر میں ہماری جوڑی کتنی ہاٹ ہے۔ میں نہیں دیکھ سکتی، آپ بے شرم ہیں، مگر مجھے بہت شرم آ رہی ہے۔ فجر اپنی ہی حالت پر خود سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ تمہاری شرم کی ایسی کی تیسی 8 مہینے لگ گئے مجھے ٹھیک ہونے میں، تب جا کر یہ رات میرے نصیب میں ہوئی ہے۔ اس حسین رات کو تمہاری شرم و حیا کی نظر کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں ایک چیز تو بھول گیا، میں اپنی پیاری بیوی کے لیے خوبصورت سا گفٹ لے کر آیا تھا۔ یاد آنے پر ٹیبل پر رکھے ہوئے شاپنگ بیگ کو جلدی سے اٹھا کر واپس اس کے قریب ہوا، جبکہ فجر موقع پاتے ہی لپک کر بیڈ پر پڑی ہوئی چادر کھینچتے ہوئے اس کے اپنے گرد لپیٹ چکی تھی۔ مجھے یہ پہن کر دکھاؤ۔ جو اس نے نکال کر دکھایا تھا وہ ایک شارٹ سی نائٹی تھی، جس کو پہننا یا نہ پہننا ایک ہی بات تھی۔ براق پلیز، فجر پلیز پہن لو، ورنہ آج کی رات میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ مجھے خود بھی پہنانے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ میری جان مجھے اکساؤ مت، آج کی رات تم پر بھاری ہے، مجھے سہنا تم پر فرض ہے۔ اپنے فرض کو اچھی بیویوں کی طرح اچھے انداز سے نبھاؤ، وہ بے باکی سے کہتے ہوئے نائٹیز کے سامنے کیے ہوئے آئی برو اٹھا کر اشارے سے پہننے کو بول رہا تھا۔ اس کے انداز میں حکم تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سچ میں اپنے ہاتھوں سے اس نائٹی کو پہنتا، فجر جلدی سے اس کے ہاتھوں سے نائٹی کو پکڑتی ہوئی ڈریسنگ روم میں جا کر لمبی سانس کھینچتے ہوئے دروازہ بند کر چکی تھی۔ 2 منٹ کے اندر باہر آ جانا، ورنہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے فجر میں کیا کر سکتا ہوں۔ میری جان تم میری ہر خوبی سے واقف ہو، جب تمہارے بند کمرے میں کھڑکیوں سے جا کر تمہیں اپنی قربتوں کے رنگ دے سکتا ہوں، تو اب تو تم پوری طرح سے میری دسترس میں ہو۔ بندہ اب بھی دھمکی دینے سے باز نہیں آیا تھا۔ فجر نائٹی کو پہنتے ہوئے شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ کچھ بھی فائدہ نہیں تھا اسے پہننے کا۔ چھوٹی سی نائٹی نیٹ سے بنی ہوئی تھی، کندھوں پر اسٹریپ اور گھٹنوں سے اوپر تھی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی اسے پہننے کا کیا فائدہ ہے، اس سے تو بہتر ہے جس حالت میں تھی ویسے ہی ٹھیک ہے۔ وہ غصے سے بڑبڑائی تھی۔ کچھ لمحے میری خواہش کے لیے پہن لو، اس کے بعد تمہاری خواہش پوری کر دوں گا۔ میری جان زیادہ دیر تک تمہارے بدن پر اس کو رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔